اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سب سے پہلے آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے 15 جولائی 2024 تک بولیاں موصول ہو جائیں گی۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پروسیس کا آغاز چند مہینوں کے بعد کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت پر کھربوں روپے کی انفنڈڈ پینشن لائبلٹی ہے۔ پینشن کے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان اخراجات میں اضافے کی شرح کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اس شعبے کی اصلاح کے لیے 3 pronged اسٹریٹجی ترتیب دی ہے، جس میں کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ پہلی جو پارٹ آف دا اسٹریٹجی از کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق موجودہ پینشن اسکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ان کے نتیجے میں اگلے 3 دہائیوں کی پینشن لائبلٹی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم متعارف کرانا، جس میں حکومت کی کنٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی۔ اس سے مستقبل کے ملازمین کی پینشن ان کی ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی۔ پینشن کی لائبلٹی کو مینج کرنے کے لیے پینشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری نقد امداد فراہم کی جاتی ہے۔ موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا عزم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے۔ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو BISP پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درج ذیل پیش رفت کے ساتھ BISP کے لیے مختص رقم کو 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے تک لے جائے گی۔ کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والے افراد کی موجودہ تعداد کو 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کیا جائے گا۔ ان خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش ٹرانسفرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام میں مزید 10 لاکھ بچوں کا اندراج کیا جائے گا، جس سے ان وظائف کی کل تعداد 10.4 ملین ہو جائے گی۔ نشو و نما پروگرام کا مقصد بچوں کی زندگی کے پہلے 1000 دنوں کے دوران سٹنٹنگ کو روکنا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران 5 لاکھ مزید خاندانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اکنامک انکلوژن کو فروغ دینے اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت BISP کے تحت پہلی مرتبہ پاورٹی گریجویشن اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ BISP کے ذریعے مالی خود مختاری کا ایک ہائبرڈ سوشل پروٹیکشن پروگرام متعارف کرنے کے منصوبے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری معیشت کا اہم ستون ہے، جس کا GDP میں حصہ 24% اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ 37.4% ہے۔ ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور صنعتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے۔ زراعت، لائف سٹاک اور ماہی پروری بھی قیمتی زر مبادلہ کمانے کے بڑے ذرائع ہیں۔ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے اکتوبر 2022 میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا۔ اگلے سال اسکیم کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدام سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے پلانٹرز، ٹریکٹرز، تھریشرز، ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائرز کے لیے فائنینسنگ دستیاب ہوگی اور زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، توانائی کا شعبہ گردشی قرضوں کے چیلنج سے دوچار ہے۔ یہ قرض اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پاور سیکٹر کی پیچیدگیوں کا حل بلا شبہ مشکل ہے، کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پرعزم نہیں تھی۔ موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیٹ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں 50 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درج ذیل ہیں۔ نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارکردگی کو بہتر بنانا، پبلک سیکٹر کمپنیز کی
اور گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں. 9 ڈسکوز اور جنکوز کی نجکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے. بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا. بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے. اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور NTDC کے سسٹمز بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے.